یہ بہت سے لوگوں کے لیے شاید ایک خبر سے زیادہ کچھ نہ ہو، لیکن اس کے اندر جو کچھ موجود ہے اسے سمجھ لیا تو آپ بہت کچھ سوچنے پر خود ہی مجبور ہو جائیں گے۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیے۔ کچھ لوگ ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ زمین میں نئے پودے لگا رہے ہیں۔ اگر صرف اتنا ہی آپ دیکھ پا رہے ہیں تو شاید آپ کو یہ کوئی پلانٹنگ کیمپین لگے گی جو فطرت کی حفاظت کے لیے درد دل رکھنے والے لوگوں نے کی ہوگی۔ جی نہیں، 250 افراد نے مل کر یہ 50 پودے لگائے ہیں۔ یہ تصویر دیکھیں، ہر پودے کے ساتھ ایک جھنڈا ہے۔ یہ امریکہ کی 50 ریاستوں کے فلیگز ہیں جنہیں ملا کر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بنتا ہے، اور یہ پودے اسرائیل کے پارک اوفاکم میں لگائے گئے ہیں۔ لگانے والے یہ لوگ سب کے سب امریکہ کی 50 ریاستوں کے موجودہ لیجسلیٹرز ہیں، قانون ساز ہیں، وہاں کی عوام کے اس وقت منتخب نمائندے ہیں، آن ڈیوٹی ہیں۔ امریکہ انہی کو ملا کر مکمل ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس تباہی پر راضی ہیں، جو ان بچوں کے قتل عام پر راضی ہیں، جو اس ظلم و ستم کے حامی ہیں۔ یہ سب اس پر نہ صرف راضی ہیں بلکہ خوش ہیں۔ یہ وہی ہیں جو چاہتے ہیں کہ فلسطین کا نام و نشان مٹا دیا جائے، اس خطے کے ہر ایمان والے کو قتل کر دیا جائے۔ انہی کے امریکہ کے دیے ہوئے میزائلوں سے ہی اس وقت غزہ کی بلند عمارتوں کو، ٹاورز کو، کمپلیکسز کو زمیں بوس کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے قاتل اسرائیل میں جمع ہوئے 14 سے 18 ستمبر 2025۔ جی ہاں، اسی ہفتے کی بات ہے۔ کانفرنس کی گئی۔ کانفرنس کا نام سنیں، 50 اسٹیٹس 1 اسرائیل۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ صرف خبر نہیں ہے۔ 50 اسٹیٹس 1 اسرائیل کیا آمنے سامنے؟ جی نہیں، 50 ریاستیں اور ایک اسرائیل، ایک نیا ورلڈ آرڈر۔ پودا کسی ڈنڈی میں لگے چند پتوں کا نام نہیں ہوتا۔ پودا لگانا اشارہ ہوتا ہے کہ اسے بڑا ہونا ہے، اس کو پھل دینا ہے، اس درخت بنا کر اس سے سایہ حاصل کرنا ہے۔ پودا لگانا ایک مستحکم مستقبل کا اشارہ اور اظہار ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف کفر ایک دوسرے کو یوں دعوت دے رہا ہے جیسے دسترخوان پہ مہمانوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ جھنڈے جمع ہو رہے ہیں۔ نیتن یاہو کی ایک ویڈیو دیکھیے گا، ابھی آپ کو آگے دکھاتے ہیں۔ اس میں کہتا ہے کہ اسرائیل کو اکیلا نہ سمجھو، جو فون تم استعمال کرتے ہو، جو تمہارے ہاتھ میں فون ہے وہ اسرائیل کا ٹکڑا ہے، یعنی اس کی ٹیکنالوجی میری بنائی ہوئی ہے۔ جو ٹماٹر تم کھاتے ہو، جو دوائیں جان بچانے کے لیے استعمال کرنے پہ تم مجبور ہو، وہ میں بناتا ہوں۔ اور تم نے دباؤ ڈالنے کے لیے کچھ پرزے ہتھیاروں کے دینا بند کر دیے، ہم نے خود بنا لیے، کیونکہ ہتھیار بنانے میں ہم ماہر ہیں۔ اور تم جو دنیا کی جاسوسی کی وجہ سے کامیاب ہو تو وہ بھی ہماری وجہ سے کامیاب ہو۔ تمہیں انفارمیشن ہم دیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں لہجے کا غرور بھی دیکھیں اور اس غرور کی قوت بھی دیکھیں۔ You have cell phones? You have cell phones here? No. You're holding a piece of Israel right there. You know that? I mean, a lot of the cell phones, the medicines, the foods, you eat cherry tomatoes. You know where that was made? And they said, oh, Israel is isolated. Israel can't break out of the siege. No, I said, we will. Some of them have stopped weapon component shipments. Can we get out of this? Yes, we can. We're pretty good at producing weapons. Like intelligence, we share both with the United States. A good chunk of your intel. So those in Western Europe who think they can deny us things will not succeed. We can break this siege, and we will. کیا سمجھے؟ امریکہ کا اعلان کرنا کہ ہم حمایت کرتے ہیں یہ ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، لیکن یہاں پر پورے امریکہ کے تمام ریاست کے قانون ساز اسرائیل میں جا کر پودے لگاتے ہیں۔ زمانے کا فرعون نیتن یاہو انہیں سامنے بٹھا کر اپنی ٹیکنالوجی، اپنی تحقیق، اپنی جاسوسی کا کمال بتاتا ہے اور وہ تالیاں پیٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ صرف ایک خبر ہے؟ جی نہیں، یہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہے جو غیرت مند مسلمانوں کو جگانے کے لیے بہت کافی۔ یاد رکھیں، دنیا میں طاقت کا راج چلتا ہے۔ طاقت علم و فن سے آتی ہے، اسی سے وسائل پیدا ہوتے ہیں اور موجود وسائل کو تمیز سے استعمال کرنے کا شعور حاصل ہوتا ہے۔ جو علم و فن کی طاقت رکھتا ہے اس کے سامنے سو کالڈ سپر پاورز بھی سر جھکاتے ہیں، بلکہ اس کی دھمکیاں سن کر تالیاں بجاتے ہیں۔ لازم ہے کہ ہم علم و فن کی قوت حاصل کریں، اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کریں کہ وہ بڑے ہو کر یہ قوت پانے والے بنیں۔ اللہ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بالکل اس کی اہل ہے۔
ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اپنا ورلڈ ویو اسلام کے مطابق بنائیں. لبرلزم، سیکولرزم ان کی اقدار سے متاثر ہو کے نفس کی راہ پہ چلنے کا دھوکہ نہ کھائیں. دنیا دار حکمران ہیں، ہمارے ملک کا سیاسی، معاشی، اخلاقی نظام غیروں کو سونپتے ہی جا رہے ہیں. ان سے آج تک کچھ نہیں ہو پایا. امت کے تصور کو صرف زبانی مذمت سے بڑھ کے آگے پیش کرنے کی جرات ان میں پیدا ہی نہیں ہوئی. یہ IMF کی شرطوں پر چلنے والے وہ لوگ ہیں جن کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. سود کو ختم کرنے کے بجائے یہ کرپٹو جیسے سسٹم کو اب قبول کرنے جا رہے ہیں جو پھر کسی اور کا سسٹم ہے. معیشت پوری کی پوری پھر کسی اور کو دے دیتے ہیں. یہ تو ایئرپورٹ دے دیتے ہیں، بندرگاہیں دے دیتے ہیں، ملک کی فضائی کمپنی دے دیتے ہیں. یہ کبھی حق کی آواز بلند نہیں کر پائے. یہ ہم پر ذمہ داری ہے کہ شیطانی نظام اور اس کے ہرکاروں کو اپنا رہبر نہ بنائیں. اس کال کو سمجھیں، دین کی طرف، دین کے نظام کی طرف لوٹ آئیں. دنیا دار اور مادیت پرست حکمرانوں کے عشق سے باہر نکل آئیں. غلبہ دین کی خاطر علم حاصل کریں تاکہ ان کی طرح اپنی غیرت و عزت کو کفر کے قدموں میں رکھنے پہ مجبور نہ ہوں، بلکہ امت کے دفاع کے لیے کھڑے ہو سکیں.